اور امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق خطاب کر رہے ہیں۔ جو بینکس جو لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مارجن رکھ کے ان کے جو قائبر جس کو کہتے ہیں انٹر بینک جو ریٹ ہوتا ہے وہ 11% پہ تھا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی ہم گئے تو اس میں میں بالکل کسی کے اوپر وہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جتنا میں عقل مند ہوں میرے سے زیادہ لوگ اور بھی عقل مند ہیں۔ عائشہ بی بی بیٹھی ہیں، مجھے بہت رسپیکٹ ہے ان کی، اور ان کے جو وہ ہیں ہسبینڈ ہیں تو میں ان کا بڑا فین ہوں۔ تو یہ سارے بڑے عقل مند لوگ ہیں، لیکن جس طریقے کی حکومت بنی، جتنی 13 پارٹیز تھیں، اور اس کے بیچ میں ایک ڈیسیژن میکنگ میں جمود آ گیا۔ ڈیسیژن میکنگ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے تھے وہ کچھ ہفتے پوسٹ پون ہوئے۔ ان 4 یا 5 ہفتوں کے بیچ میں جب آپ ڈیسیژن نہیں لے رہے اور ایک بڑا ادارہ جس کا آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور وہ ہے IMF، اور اس کے اوپر ہی منحصر ہے کہ جب تک آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عربیہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ ایک قسم سے اس کی وجہ سے ایک قسم سے آپ کے فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونے شروع ہو گئے۔ مارکیٹ میں جو آپ کی جو ہے نروسنس آئی، جب مارکیٹ میں نروسنس آئی تو آپ کا روپیہ بھی جو ہے وہ پریشر میں آ گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے ایک قسم سے انفلیشنری جو ہے وہ امپیکٹ آیا، اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھ گئے، 4% سے بڑھ گئے۔ ہمارے جو ایف ایکس جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 178 پہ تھا، مارچ کی 2 تاریخ کو میں نے جو آپ کو بتایا وہ 200 پہ چلا گیا، اور اسی انسرٹنٹی کی وجہ سے جب سے ان کا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو دیکھیں آپ 4-4.5 روپے جو روپیہ وہ اسٹرینتھن ہو گیا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف میں فیکٹس کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ وقت پہ کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے جو اسٹاک مارکیٹ ہے 3,300 پوائنٹ سے گر گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے، اس کی جو ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ اکنامک انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہے۔ اکنامک انسرٹنٹی کا مطلب ہے لوگ پھر انویسٹ نہیں کرتے، جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کھینچنا شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو میلٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قائبر 15.5% پہ، اور انفلیشن جو نیا نمبر آیا وہ 13.8% ہے، جو ہائیسٹ ہے پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں میں، اور اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن 15.5% ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کو ملاحظہ کریں تو میرے نزدیک اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ منتھ آن انفلیشن جو ہے وہ تقریباً جو پیاز ہے وہ 29% سے بڑھ گیا ہے، جو آپ کی گندم ہے وہ 1100 سے 1522 پہ چلی گئی ہے۔ الیکٹریسٹی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی نیچے 15% مطلب کم ہو گئی ہے۔ یہ مجھے ذرا تھوڑا اس کے اوپر ایک قسم کوشچن مارک ہے کہ الیکٹریسٹی تو پچھلے سے بڑھ رہی تھی، پچھلے مہینوں میں انہوں نے نیپرا نے بھی بڑھائی ہے، تو یہ 15% کیسے کم ہو گئی ہے ایک مہینے میں؟ اور اس میں پیٹرول کا جو آپ کو معلوم ہے انہوں نے صرف 13.8 میں صرف 3% کا دیا ہے، حالانکہ پیٹرول جو ہے 20% بڑھا ہے، تو انہوں نے ایوریج لیا ہے اس کو، تو اس لحاظ سے ہوا ہوگا۔ دوسرا جو بہت بڑی چیز ہو رہی ہے جس پہ فائنلی مطلب مرغیاں بڑھ گئی ہیں، کوکنگ آئل جو ہے وہ 600 روپے سے بڑھ گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے جو کہ یہ توجہ نہیں دے رہے، وہ انڈسٹریل پروڈکشن اس سے افیکٹ ہوگی، اور وہ ہے لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ اس وقت 7,500 میگا واٹ تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، اور اس کے بیچ میں کوئلے کی مطلب 2 جو بڑے پلانٹس ہیں وہ 25% پہ چل رہے ہیں،
اس کے بعد 3 اور بڑے پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلنے تھے وہ بند ہیں. اسی طریقے سے یہ جو LNG جو ہے میں نے خریدی ہے کافی مہنگی خریدی ہے, لیکن LNG کا بھی فقدان ہے. تو اس وجہ سے آپ کی لوڈ شیڈنگ اگر ہوگی, الیکٹریسٹی کم مطلب ہوگی پیداوار کے لیے, تو آپ کی گروتھ افیکٹ ہوگی. لیکن لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ مطلب اگر ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ایز این آسٹرچ تو وہ اور بات ہے. اور تیسری آخری چیز میں یہ کہوں کہ رشین آئل سے کیوں ان کو اتنی وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. انڈیا دوا یہ ایک دم دبا کے لے رہا ہے, وہ 3.6 ملین ٹنز لے چکا ہے مئی کے اندر, اور ہم جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ تو مطلب ایک خط ہی تھا. ارے خط اس لیے تھا کہ ایمبیسڈر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی خط لکھیں, انہوں نے کہا خط لکھیں تو ہم آپ کو دے دیں گے. ہم نے تو اپریل کی ہم نے کہا تھا ہمیں وہ چاہیے, کارگو چاہیے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بہتر چیز ہے. 30 روپے جو آپ نے بڑھائی, اس سے 42 روپے اگر ادھر آپ ان سے لیتے تو 42 روپے پر لیٹر آپ کو وہاں سے گنجائش مل سکتی تھی. سینیٹ کا اجلاس جاری ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین